السلام علیکم خواتین و حضرات. ہر بندے نے کینیڈا جانا ہے. پاکستان کے اندر شور پڑا ہوا ہے. کوئی کینیڈا جانا چاہتا ہے امیگریشن لے کے, کوئی کینیڈا جانا چاہتا ہے ورک پرمٹ لے کے, کوئی ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پہ جانا چاہتا ہے, کوئی وزٹ کے طور پہ یعنی کہ پاکستان کے طول و عرض میں دیکھا جائے تو آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو کینیڈا جانے کا خواہش مند نہیں ہوگا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ رؤف اور ہم ڈسکس کریں گے کہ کینیڈا جانے کے مختلف داؤ پیچ کیا ہو سکتے ہیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. عائشہ, آپ کی چونکہ اپنی بھی کنسلٹنسی سروسز ہے, امیگریشن کنسلٹنسی سروسز, اینڈ عائشہ رؤف از رجسٹرڈ امیگریشن کنسلٹنٹ ان کینیڈا. آپ کی کنسلٹنسی فرم کا نام ہے ایش امیگریشن, ASH امیگریشن کنسلٹنسی. آج شروع کریے یہاں سے کہ یہ جو کنسلٹنسی سروسز پاکستان کے اندر کنسلٹنسی پرووائڈ کرتی ہیں, بیسک یہ جو لائسنس ہے, وائی دس از ویری امپورٹنٹ کہ یو ہیو ٹو بی اے لائسنس ایجنٹ ٹو پریکٹس immigration in Pakistan. You have to be lawyer or you have to be an agent. یہ ان میں فرق کیا ہے اور why it is very important؟ یہ بہت اچھی آپ نے بات کی, کیونکہ ہر وہ کلائنٹ جو کہ امیگریشن کا خواہاں ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ نہ ہو, تو ہی اور شی شوڈ نو دا ڈفرینس بٹوین این ایجنٹ, این امیگریشن کنسلٹنٹ اینڈ اے لائر. تو دیکھیے جو لائر ہوتے ہیں انہوں نے امیگریشن لا ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہوتا ہے اور وہ بالکل ان کے پاس بھی لائسنس ہے ڈیفینیٹلی کسی بھی قسم کا امیگریشن کیس لینے کا. امیگریشن کنسلٹنٹس جیسے ہم ہیں, جو ہم نے اس امیگریشن لا کو ہی ایز آور کمپلیٹ کورس پڑھا ہوتا ہے. اچھا, تو اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تمام باریک بینیاں صرف امیگریشن لا کی ہی پڑھی ہیں. تو یہ کہ اور اس کے بعد ہم نے ایک لائسنس ایگزام دیا ہے اور پھر ہم رجسٹر ہوئے ہیں امیگریشن کینیڈا کے ساتھ اپنا کام, اپنی پریکٹس جاری رکھنے کے لیے. آن دا کنٹری جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے, یعنی کوئی بھی مڈل پرسن جو کہ کسی کلائنٹ کو کنسلٹنٹ سے یا لائر سے کنیکٹ کرا رہا ہو یا کسی کالج یا اسکول سے کنیکٹ کرا رہا ہو, وہ بندہ ایجنٹ ہوتا ہے. وہ ہرگز کسی بھی طور پر کسی ریگولیٹری باڈی کے انڈر کام نہیں کر رہا کہ اگر وہ فراڈولنٹ کیس کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہو. تو سوائے سول کورٹ کے اس کی پکڑ کوئی نہیں ہو سکتی. جبکہ ہم جیسے میں ہو گیا اور آپ ہو گیا, ہمارے پاس اپنے لائسنسز ہیں, تو ہم اپنی ریگولیٹری باڈی کو بھی جواب دیں ہیں اور ہر دم ہمیں کھٹکا رہتا ہے کہ ہمارا لائسنس کینسل نہ ہو جائے کسی بھی غلط پیش قدمی میں. جب آپ کے پاس بہت سارے کیسز آتے ہوں گے, فراڈولنٹ کیسز واقعی بہت زیادہ ہیں یا ایسے ہی مارکیٹ میں شور ہے کہ کینیڈا کے معاملے میں ہر دوسرا آدمی فراڈ کر لیتا ہے؟ آپ کو کتنے فراڈ یہ ملے ہیں اب تک؟ آئی مسٹ سے کہ کوئی ایسا یہ جھوٹ نہیں ہے جو افواہیں اور خبریں اڑی ہوئی ہیں. جو فراڈ بہت ہے امیگریشن کنسلٹنسی میں, فراڈ کے چانسز اور اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ اس میں پیسے ایک میجر اماؤنٹ جو ہے وہ انوالوڈ ہوتا ہے اور اس وجہ سے بہت اس میں فراڈز ہیں. بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس سے بچنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اگر آپ کسی کینیڈین امیگریشن لائر لائسنس کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ واقعی لائسنسڈ ہے اور کیا وہ لائر ان گڈ کنڈیشن ہے, تو ہمارے کالج کی ویب سائٹ پہ جائیں, نام لکھیں, کہ مطلب یہ کہ کنسلٹنٹ ان پریکٹس لکھا ہوا آئے گا. اچھا, ایک بات مجھے بتائیے کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ مختلف فراڈ ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے مارکیٹ میں کہ لوگ خود سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, سسٹم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ایک آدمی اگر کینیڈا کے اندر کوئی امیگریشن کی فائل کرنا چاہتا ہے, بیسٹ وے ٹو گیٹ موسٹ انفارمیشن فار ہم سیلف کیسے لے سکتا ہے؟ IRCC کی ویب سائٹ از دا بیسٹ آپشن. امیگریشن ریفیوجی کینیڈا یہ ہر قسم کی انفارمیشن دیتی ہے. جب کسی بندے کا کلائنٹ کا دل کرے, چاہے اسٹڈی پہ, چاہے انٹرپرنورشپ پہ یا ریگولر PR پہ کینیڈا آنے کے لیے, تو اس ویب سائٹ کو جائیں, ایکسپلور کریں, جاننے کی کوشش کریں. آلموسٹ ہاف آف اٹ انفارمیشن از ان دیئر فار یو. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ جائیں, وہ آپ کنسلٹنٹ کے پاس آئیں اور ان سے وہ بات کریں تاکہ انہیں بھی اندازہ ہو کہ آپ بالکل بیوقوف نہیں بیٹھے, آپ کو کچھ نالج ہے اور آپ کو فراڈ کرنا آپ سے اتنا آسان نہیں ہوگا. اچھا, پھر ایک بہت بڑی تعداد میں ویلاگرز, یوٹیوبرز, وہ صبح دوپہر شام ہمیں امیگریشن کی پریکٹسز سمجھاتے ہیں اور امیگریشن لاز کے بارے میں ان کو بینڈ کر کے بھی دکھاتے ہیں. بالکل. یہ کتنی ایک اس انفارمیشن کو ریلائبل سمجھا جا سکتا ہے؟ ایک کلائنٹ جب اس کو سنتا ہے, کہیں لوگ تو مجھے آ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ایک بندہ ہے جو بتاتا ہے کینیڈا سے کہ آپ کا ویزا ایمبیسی کے پاس پڑا ہوا ہے, آپ نے بے شک اپلیکیشن نہ دی ہو, آپ جائیں اور جا کے اپنا ویزا لے لیں. یہ جو
خواب دکھاتے ہیں سہانے اور لوٹ کر لے جاتے ہیں سارا مال، ان کی کیا حقیقت ہے اور ایک انفارمیشن ویڈیو کو ایسس کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کریڈیبلٹی آف دا انفارمنٹ چیک کریں. یعنی جیسے میں بلاگنگ کرتی ہوں، میں اپنے پہلے سینٹنس سے بتاتی ہوں کہ میں ریگولیٹڈ امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں کینیڈا میں، اور ہم لوگ اپنا لائسنس نمبر بھی ڈسپلے کر رکھتے ہیں تاکہ کوئی شبہ نہ ہو. سب سے پہلے تو بندے کی دیکھیے کہ جو آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں اس کی اپنی نالج کتنی جینوئن ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیے آئی وڈ سے کہ 50-50 ہے. کچھ لوگ سچ دے رہے ہیں، کچھ بالکل جھوٹ دے رہے ہیں. جیسے سب سے بڑا آپ نے دیکھا ہوگا نو آئلٹس نو جاب نیڈیڈ، گیٹ کینیڈا ویزا ان 10 days. یہ ایک ناممکن چیز ہے، ایبسولوٹلی امپاسبل. تو لوگ یہ لے کر ایڈز لے کے ہمارے پاس آتے ہیں، میڈم یہ والا کر دیں. وہ شاید کینیڈا نہیں کینیڈا بھیجنا چاہتے. او یس، کینیڈا کے لیے تو کینیڈا کے لیے الگ ویزا ہوتا ہے، کینیڈا کے لیے الگ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ کہ ہر قسم کے جعلی ولاگر سے بھی محتاط رہنا ہے ہم نے. اچھا ایک بات مجھے بتائیے کہ جب ایک پاکستان سے ایک بندے کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے، گریجویشن بھی ہے، اس نے آئلس بھی کیا ہوا ہے، 7 بینڈ اس کے پاس آئلس کا ہے، ایک ٹیکنیکل اس کے پاس کسی فیلڈ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، ورک ایکسپیرینس بھی ہے، رائٹ. اور وہ اب چاہتا ہے کہ میں جاننا چاہوں گا کہ میں کینیڈا کے لیے ایلیجیبل ہوں یا نہیں ہوں. خود سے ایلیجیبلٹی چیک کرنے کے لیے اسے کیا سٹیپس لینے ہوں گے؟ دیکھیے ایلیجیبلٹی ڈفرینٹ پروگرامس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. پی این پی کا ڈفرینٹ ہے، ہر پروونس کا پروونشل نامینیشن ڈفرینٹ ایلیجیبلٹی دے رہا ہے. ایکسپریس انٹری کا الگ ہے، پی آر اسٹریم کا الگ ہے، انٹرپرنور کا الگ ہے. تو ہم یوں ایز سچ ایک بگ پکچر میں نہیں بتا سکتے کہ اوور آل ہر ایک کی ایلیجیبلٹی ایسے معلوم ہو سکتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا اسٹیپ نو ڈاؤٹ ایکسپریس انٹری میں اپنا اسکور معلوم کرنا ہی ہوتا ہے ایلیجیبلٹی کے لیے. تو اگر آپ گریجویٹ ہیں تو اور آپ اور اس کے باوجود آپ کو گریجویٹ ہیں، اچھا آئلٹس کا اسکور آیا ہوا ہے، آپ کا ورک ایکسپیرینس بھی صحیح ہے، ایج بھی ینگ ہے آپ، تو پھر آپ نے سی آر ایس اسکور معلوم کر لیا. لیٹ سے آپ کی 50 پوائنٹس کم ہیں، بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ جاب ایکسپیرینس ایڈ کریں کچھ 1 سال 1.5 سال کا. اور عائشہ بندہ ان پڑھ ہے، بیوی پڑھی لکھی ہے، پھر بھی کینیڈا جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتا ہے. پڑھی لکھی بیوی ایک ان پڑھ لوگ پڑھی لکھی ہم بیویاں تلاش کریں، بالکل اس کے بعد آئیں آپ کے پاس. اسی لیے کہتے ہیں پڑھی لکھی بیوی قوم کا سرمایہ ہے. تو اچھا بیوی کے بیس کے اوپر اسپاؤزل اپلیکیشن جو ہوتی ہیں اس میں ایک کی جان پڑتال مکمل کی جاتی ہے اور دوسرا ڈیپینڈنٹ کے طور پہ جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے بیسیکلی؟ اس میں کوشش کریں کہ جو آپ کی پڑھی لکھی بیویاں گریڈ 12 پاس کیا ہوا، کسی بھی ورک پرمٹ ایل ایم آئی پہ جانے کے لیے آپ کا گریڈ 12 ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ گریڈ 10 کے ساتھ کوئی ڈپلوما ایڈ ہوگا. سب سے پہلے یہ بات، آئلٹس دینے کی صلاحیت تو ایٹ لیسٹ 5 تو لینا. یہ 2 چیزیں آپ نے کرنی. دوسرا یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ایف اے کیا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس سند نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ یا ڈگری ان پیپر نہیں ہے تو وہ آپ کا نہیں مانا جائے گا، پروف کے ساتھ چاہیے. آئلٹس اور یہ نکاح شادی ہوئی ہوئی ہے تو نکاح نامہ ٹرانسلیٹڈ جی اٹیسٹڈ فرام دا کورٹ، اینڈ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے ایف آر سی پاکستان میں ایسے ہی ہے. اگر کوئی پریویس ڈیورس ہے اس کا بھی پراپر اٹیسٹڈ آپ کے پاس وہ طلاق نامہ ہونا چاہیے، وہ بھی بڑا کروشل رول کرتا ہے. ایف آر سی چاہیے اور بس دیٹس اٹ. اچھا یہ جو ایل ایم آئی ہے لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ یا ورک پرمٹ کینیڈا میں، یہ امپلائر دے رہا ہے. زیادہ تر امپلائر چارج بھی کرتے ہیں. کچھ پروونشل پروگرامز بھی ہیں جن میں آپ ایل ایم آئی اے لے سکتے ہیں. کینیڈا میں ایل ایم آئی اے کی بیس کے اوپر کتنا ویزا ریشو ہے؟ یعنی کہ کوئی بندہ ایل ایم آئی اے سیکیور کر لے، اپلیکیشن دے دے، آپ سے کسی بھی کنسلٹنٹ کے ذریعے اپلائی کرے، ایل ایم آئی اے اس کے پاس آ گیا، اس کے بعد ویزا اپلائی کرتا ہے تو ویزا میں کتنا % چانسز ہے کہ اس کو ویزا لگ سکتا ہے؟ 30% ریجیکشن ریٹ ہے پاکستان سے، کیونکہ ہم ابھی پاکستان کی ہی بات کر رہے ہیں. تو 30% ریجیکشن ریٹ ذہن میں ضرور رکھیں. ایل ایم آئی اپروول پر بہت خوشیاں نہ منائیں، تھوڑی سی منائیں، باقی اسٹور کر کے رکھیں ورک پرمٹ اپروول کے لیے. ورک پرمٹ جب ایمبیسی دے گی اس کے بعد مزید آپ خوش وہاں پہ. اس کے بعد وہ فائنل اسٹیپ ہوتا ہے آپ نے ٹکٹ خریدنا اور کینیڈا فلائی کرنا. اچھا ایک تو ہو گیا کہ جو ورک پرمٹ ایل ایم آئی ہے، اس کے علاوہ پروونشل پروگرام ہے جیسے کہ البرٹا آپ کا پروونس. البرٹا پروگرام میں ایک عام آدمی کو اپلائی کرنے کے لیے مندرجہ ذیل کون کون سے پروگرام ہیں جس میں اس کو رہنمائی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے البرٹا اپرچونٹی اسٹریم ہے ایک، جس کو فی الحال گورنمنٹ نے ٹیمپریریلی کلوز کیا ہوا ہے کیونکہ بیک لاگ بہت ہو گیا تھا.
تو البرٹا اپرچونٹی اسٹریم جو کہ ہماری پروونشل نامینیشن کی ہی اسٹریم ہے، اس کے لیے آپ کو ایلیجیبل ہونے کے لیے ایک ویلڈ جاب آفر چاہیے کسی بھی کینیڈین امپلائر سے. اس ویلڈ جاب آفر کے بعد کچھ کینیڈین ایکسپیرینس چاہیے. ان سرٹن کیسز 12 مہینے کا آپ کو سیم جاب میں ایکسپیرینس چاہیے. اس کے بعد آپ پی این پی اپلائی کر سکتے ہیں. پی این پی اپروول کے بعد آپ اپنا پی آر کریں گے، پوری فیملی کا اپلائی. اچھا، آج کل بڑا پاکستان میں شور ہے ریڈ سیل پروگرام کا، آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. بالکل. اور پاکستان میں ہر دوسرا آدمی بے تحاشا ریڈ سیل میں اپلائی کیے جا رہے ہیں. ریڈ سیل پروگرام کی سکسیس ریشو کیا ہے، اور اس میں آپ کو لوگ جاتے ہوئے کہیں نظر بھی آئے ہیں یا بس ایویں ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ ریڈ سیل پروگرام آپ کو کسی سرٹن ٹریڈ کے لیے کوالیفائی کر دیتا ہے. جس طرح آپ ایون بہت سارے فار ایگزامپل آپ پلمبنگ، ہیٹنگ، فرنس، اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہو گئی، اور بھی بہت سے. اور ریڈ سیل پروگرام کی جب آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو یا ڈپلوما جو بھی مل رہا ہے، اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں فیڈرل اسکلڈ ٹریڈ میں اپلائی کرنے کے لیے انڈر ایکسپریس انٹری. اچھا، تو یہ ایڈوانٹیج ہے ایک آپ کو کہ آپ اگر کسی ایکسپریس انٹری کے لیے 3 پروگرامز ہیں، ان میں سے کسی ایک کے لیے ایلیجیبل ہوں تو ایکسپریس انٹری کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے. کینیڈین ایکسپیرینس کلاس، فیڈرل اسکلڈ ورکر یا فیڈرل اسکلڈ ٹریڈ. اگر آپ کی ایجوکیشن بہت ہائی فائی نہیں ہے کہ آپ فیڈرل اسکلڈ ورکر کے لیے کوالیفائی کریں، تو پھر فیڈرل اسکلڈ ٹریڈ کے لیے ریڈ سیل پروگرام اچھا ہے. ارے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو یوکون ہے، نارتھ اٹلانٹک ایریاز ہیں، ان کا امیگریشن پروگرام قدرے آسان ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. اور اس میں کون کون سے پروگرام اویلیبل ہیں؟ آسان کو ہم یہ کہہ لیں گے کہ فاسٹر ہے، فاسٹر ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا پروونسز آف کینیڈا. جس میں اگر آپ یہ نارتھ ویسٹ ٹیریٹریز اور یوکون ٹیریٹریز کی بات کریں یا اٹلانٹک پروونسز کی، کہ ونس یو گیٹ، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو ورک پرمٹ ہے وہ بھی فاسٹر اپروو ہوتا ہے. جو ہم نے دیکھا ہے ایل ایم آئی جلدی اپروو ہو جاتا ہے، ورک پرمٹ جلدی ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کیوں؟ سردی زیادہ ہے اس لیے؟ دے نیڈ پیپل اوور دیئر. اچھا، لوگ وہاں پہ پاپولیشن، وہاں پہ مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے. لوٹ سیل ہرگز نہیں ہے. ڈیفینیٹلی بہت اسکروٹنائز ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس سارا سب چیزیں دیکھ کر ہی بلایا جاتا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ فاسٹر ہے. ایون پی آر بھی وہاں پوائنٹ بیسڈ نہیں ہے. سرٹن آورز، 100 آورز آپ نے کچھ پورے کرنے ہوتے ہیں اور پھر آپ اپنا پی آر اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، پاکستان سے بے تحاشا لوگ ہیں جو وزٹ ویزا اپلائی کر کے کینیڈا جانا چاہتے ہیں. زیادہ تر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کینیڈا میں وزٹ ویزا اپلائی کر کے پہنچوں گا اور پہنچتے میں ریفیوجی کلیم کر لوں گا. یہ جو ہمارے ذہن میں ایک چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، ذرا یہ بتائیے ہمیں کہ کیا یہ چیٹنگ کینیڈین سسٹم کو بھی پتہ ہے، اور کس حد تک ہمارا ویزا ریشو جو وزٹ ویزا کا کلائنٹ ہے وہ سکسیسفل رہتا ہے پاکستان سے؟ ابھی پچھلے چند سالوں میں جو پاکستان کی سچویشن پولیٹیکلی یا سوشلی پوری دنیا پر آیا رہی ہے، اس میں کینیڈین امیگریشن کو بھی دکھتا رہتا ہے، جس کی بنا پہ کچھ پاکستانیز نے بہت فائدہ بھی اٹھایا جو کہ بنتا نہیں تھا. یعنی کہ وہی بات جو آپ نے کہی کہ وزٹ پر کینیڈا آئیں گے، ایئرپورٹ پر ہی ریفیوجی کلیم کر دیں گے. اور قسمت کی بات یا مزے کی بات یہ کہ بہت سے پاکستانیوں کے، اور مزے کی بات یہ عائشہ کہ یہ والی بات ایمبیسی کو بھی پتہ ہے، صرف پاکستانیوں کو نہیں پتہ. بالکل یہی بات، انہیں بھی پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے. لیکن ابھی وہی، اور ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایمبیسی کو نہیں پتہ، میں ان کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ آ رہا ہے. تو لہٰذا جو ہماری اپلیکیشن ہے وہ انڈین دوسرے کنٹریز کے نسبت زیادہ اسکروٹنائز ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ کہ وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دم وہ اس پہ کٹ لگا دیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ابھی یہ اسٹوڈنٹ ویزاز پر بین لگا، پھر کٹ ابھی ایون کہ وزٹ ویزا ریشو جو ریجیکشن ریشو ہے مور دین 70% ہے، وچ از ویری ہائی. انہوں نے پہلے کم کیا تھا پاکستان کو، انہوں نے لینینسی دی تھی کہ ٹریول ریکوائرمنٹس ہٹا دی تھی وزٹ ویزا کے لیے. پھر ڈھیر پاکستانیوں کے ویزاز لگے، پھر اب ایک دم سے رک سے گئے ہیں جیسے. تو ہاں، اچھا ایک بات مجھے بتائیے کہ جو وزٹ ویزا کا کلائنٹ ہے اس کو پاکستان سے اگر جانا چاہتا ہے، اچھی فیملی سے جو جانا چاہتی ہیں، وزٹ کرنا چاہتی ہیں، انہیں کیا کیا مندرجہ ذیل چیزیں فلفل کرنی چاہیے ٹو بیکم اے ویری ایکسیپٹیبل وزٹر ٹو انٹر ان کینیڈا؟ سب سے پہلے تو اپنی 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ بڑھیا بنا لیں. اگر آپ ایک انڈیویجول جانا چاہ رہے ہیں تو منیمم
$10,000 آپ رکھیے اپنے بینک اسٹیٹمنٹ میں 6 ماہ کے لیے، اس میں سے ان اینڈ آؤٹ ہوتے ہوئے بھی دکھائیں، لیکن مینٹین یہی رکھیں. اگر آپ 4 لوگ جا رہے ہیں وزٹ پر تو آپ کوشش کریں $35,000 سے $40,000 جو کہ پاکستانی کرنسی کا جو بھی ایکویلنٹ بن رہا ہو وہ رکھیں. بلکہ اب تو جیسے اسٹوڈنٹس کا ایس ٹی ایس اکاؤنٹ میں انہوں نے منی ڈبل کر لیا ہے، اب یہ بھی آپ ڈبل کر لیں کیونکہ مہنگائی وہاں پر بھی ہوگا. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 6 ماہ کا ویزا ہوتا ہے، کیا آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ وہاں آ کر کوئی جاب میں سرچ نہ کرتے پھریں، اور جو پیسہ ساتھ لا رہے ہیں وہ اپنے ایکسپینسز اس سے شو کر سکتے ہیں یا نہیں. ایک یہ چیز اپنے لیے تیار کریں. اور ایف آر سی نکلوا لیں نادرا سے، وہ جو آپ کا فیملی ٹری ہوتا ہے. تیسری ایک یہ بات کہ اگر آپ کا پلان ہے کہ آپ نے وہاں پر جا کے امپلائمنٹ ڈھونڈنی ہے، لیگلی آپ ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے جو امپلائمنٹ کا کالم ہے وزٹر ویزا میں، تو آپ تھوڑا سا کوآرڈینیشن رکھیں امیگریشن کنسلٹنٹ سے. اس سے پوچھ کے رکھیں کہ میری یہ کوالیفیکیشن ہے، یہ ایکسپیرینس ہے، تو میں کس قسم کی جاب مجھے وہاں مل سکتی ہے. جس قسم کی وہ جاب آپ کو کہیں تو اس کو اپنی جاب کے ساتھ ملا کر تھوڑی سی ٹائٹلز جو ہیں وہ ایکویلنٹ رکھنے کی کوشش کیجیے. کہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ نے آفس ایڈمن وہاں پہ جا کر مل رہا ہے آپ کو، تو ذرا کوئی اسی حساب سے امپلائمنٹ کو عائشہ یہ بڑا مشہور ہے پاکستان میں کہ کینیڈین کڑیاں پاکستان میں آ کے شادیاں کرتی ہیں، یا کینیڈین منڈے پاکستان میں آ کے شادیاں کرتے ہیں اور یہاں سے بندہ ساتھ لے جاتے ہیں. یہ بات کہیں آپ نے بھی دیکھی ہے یا ایویں چلی ہوئی ہے ہوا؟ نہیں، ویسے ہے تو صحیح، تو دلانے کی بات ہے. کیونکہ کینیڈین کڑیوں نے اور منڈوں نے کینیڈینس تو دیکھ ہی لیے ہیں بہت سارے، وہ آ کے دیکھنا چاہتی ہے. یہ انہیں لگتا ہے پاکستان میں ذرا کچھ ڈفرینٹ ملے گا، لے بھی جاتے ہیں ساتھ میں، سکسیسفل بھی رہتی ہیں شادیاں، اچھا بھی چل رہا ہے سب. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اس میں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر جو شادیاں ہوں گی وہ ریئل شادیاں ہوں گی. یہ جو پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ فیک شادیاں ہوتی ہیں، ایسا اب کینیڈا میں ممکن نہیں رہا. دیکھیے نبھائیں اس کو تو ممکن بھی ہے، وائی ناٹ، کہ جو چیزیں جیسے وہ پہلے چیک نہیں کرتے تھے کیا کہ آپ ساتھ رہ رہے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ ساتھ ہیں، گھومنے پھرنے کہیں جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو 2-2.5 سال تو آپ بندے رہنا پڑے گا. یوں نبھا پائیں تو اور بات، پھر آگے قسمت، ہو سکتا ہے بندی جائیں پھر بندی جائیں. لیکن پاسبل ہے، لوگ کر رہے ہیں. ایز اے کنسلٹنٹ مجھے دکھتا تو ہے یہ سب کچھ. عائشہ یہ جو نیا کوئی سافٹ ویئر آیا ہے، کہتے ہیں شنوک کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے، وہ اسکروٹنائز زیادہ کرتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر. زیادہ تر جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ کسی ویزا آفیسر کے سامنے جانے سے پہلے ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. کس حد تک بات میں صداقت ہے؟ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی انوالومنٹ کے بعد ایک عام آدمی جس نے کلائنٹ نے ایک اپلیکیشن فائل کرنی ہے، اس کو زیادہ کتنی چیزوں میں کیئرفل ہونا پڑے گا؟ شنوک کا استعمال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے وزٹر ویزا اپلیکیشن میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. امیگریشن کینیڈا اس بات کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس کی جو ہے ہم کیا کہتے ہیں نیگیٹو اثرات کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ریجیکٹ ہوئی ہے کیونکہ شنوک نے کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ کی ورڈ سرچ ہے، اور جب یہ کی ورڈز نہیں میچ ہو رہے تو پھر ریجیکشن آ جاتی ہے. اور ریجیکشن کے ریزنز وہی 3-4 ہوتے ہیں جو لگتا ہے کہ جیسے جنیرکس ہیں، کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے سفیشینٹ ٹائز کینیڈا میں نہیں ہیں، سفیشینٹ ٹائز بیک ہوم میں نہیں ہیں، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بیک ہوم میں آپ کو زیادہ نہیں ہیں، آپ کے فائنینسز اپ ٹو مارک نہیں ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. زیادہ تر یہی ہیں. تو اب اس کو ہم ایوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایوائڈ میں ابھی تک ہمیں ایسا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی. آ جاتی تو سکسیس ریٹ مزید بڑھ جاتا، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں کی ورڈ سرچ، کی ورڈز تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسٹرانگ وہی رکھیں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو چاہیے. لیکن اس کا توڑ جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر ریجیکشن آتا ہے اس کے بعد جب ہم ری اپلائی کرتے ہیں ریکنسیڈریشن کے لیے، تو پھر ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اب وہ ریئل ویزا آفیسر کے پاس جاتی ہے اپلیکیشن آپ کی. تو اگر کوئی چینجز کے ساتھ آپ ریسینڈ کر رہے ہیں تو اب کچھ بیٹر ریزلٹ کی امید ہوتی ہے. اوکے، یعنی کہ ریجیکشن کا ویٹ کریں اور اس کے ساتھ سبمیشن لیٹر لگائیں اور دوبارہ سے سبمٹ کریں. بالکل ایسی بات. اچھا، 2 لوگ ایک ہی طرح کی اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں. پاکستان میں یہ سوال بڑا زیادہ عام آج کل. ایک ہی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں اپنی، خواہ وہ PNP پروگرام ہو یا وزٹ ویزا کے کلائنٹ ہو، مگر کبھی کبھی ایک ہوتا ہے کہ ایک کی ایکسیپٹنس آ جاتی ہے اور دوسرے کی ریجیکشن آ جاتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ 2 ایک ہی سیناریو کے لوگوں کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے؟
ہم یہ نہیں قسمت کی بات ہے کوئی؟ کچھ قسمت کی بھی بات ہے, کچھ یہ کہ نمبر آف ایپلیکنٹس ایکسیپٹنس فرام ڈفرینٹ ریجنز آف دا ورلڈ, IRCC نے کوئی کیپ اپنے پاس رکھا ہوگا جس کا ہمیں نہیں بتاتے, یا تو یہ ریزن بھی ہو سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہمیں تو ہر فائل دوسری فائل سے بہت ڈفرینٹ ہی ملتی ہے, سلائٹ ڈفرینس تو ہوتا ہے, کوئی آپ کے ایکسپیرینس میں, ایج میں, ریزن ٹو ٹریول میں, ایجوکیشن ہو گیا, پاسٹ ایکسپیرینس, چھوٹا موٹا ڈفرینس تو ہوتی ہے جس کی بنا پہ ایک ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, ایک ریجیکٹ ہوتی ہے. یہ جو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں شادیاں اٹینڈ کرنے کے لیے, انویٹیشن آن دا میرجز, یہ اپلیکیشن بھی کبھی ایکسیپٹ ہوتے ہوئے دیکھی ہے ہم نے؟ ہوتی ہے, کیونکہ جینون ہم نے رشتہ دار آتے دیکھے ہیں, دلہا یا دلہن کے جینون بھی آتے دیکھے, اور ہم نے ماں باپ کا ریجیکشن بھی دیکھا ہے. تو یہ ایک بڑا وہ شیڈی سا ایریا ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کن کا ایکسیپٹ ہوگا کن کا نہیں. پاکستان میں کچھ پرٹیکولر زونز, جیسے کہ کوئی بندہ KPK سے اپلیکیشن کرے اور دوسرا لاہور سے کرے, فرق پڑتا ہے اس میں؟ نہیں. پاکستان کے اندر کوئی ایریا بلوچستان سے اپلیکیشن فائل کرے اور تیسرا کراچی سے کرے, فرق پڑے گا اس میں؟ نہیں. کوئی بھی کرٹیکل زون پاکستان میں نہیں ہے. بالکل درست نہیں. بات. اچھا ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے ڈفرینٹ ایریاز سے جب لوگ وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو زیادہ تر کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ گرمیوں کی چھٹیاں منانے جا رہے ہیں, بچوں کے لیے انہوں نے کوئی ٹکٹس بائی کیے ہوتے ہیں جو جا کے کوئی پلے لینڈ ایریا میں کھیلیں گے. یہ بھی کسی حد تک سکسیسفل ریشو ہوتی ہے ان کی؟ ہوتی ہے, کیونکہ ایک دیکھیں ٹورسٹ کنٹری تو ہے, البرٹا بہت بیوٹیفل ہے, وہاں پہ بینف, جیسپر, لیک لوئس, دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں. لیک لوئس پہ ونٹر میں پوری لیک فروزن ہو جاتی ہے, اس پہ آئس اسکیٹنگ ہوتی ہے, پھر اسکینگ ہے, اور اپنا برٹش کولمبیا خوبصورت ہے, نایاگرا فالز دیکھنے آتے ہیں لوگ. تو ٹورزم اور ٹورسٹ ویزا ویلڈ تو ہے, اب وہی بات کہ قسمت کی بھی ساتھ میں بات ہے. ارے یہ جیسے کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ PIA کے بہت سارے جو کام کرنے والا عملہ تھا وہ کینیڈا میں جا کے روپوش ہو گیا. اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ پاکستان کے کینیڈا کے اندر ریفیوجی کیسز دوسرے کنٹریز کی نسبت زیادہ ہیں. ان دونوں چیزوں کا, لوگوں کا روپوش ہو جانا اور ہمارے زیادہ امیگریشن کیسز کے اندر ریفیوجی کیسز کا ہونا, یہ ہمارے پاکستان کے اندر ویزا آفیسرز کو کسی حد تک دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اس کے بعد, یا آپ کے خیال میں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا؟ میرے خیال سے پاکستان کا اتنا کوئی ایکسیپشنل ریفیوجی کلیم ریٹ نہیں ہے. اگر ہم صومالیہ کی کنڈیشن دیکھیں, سوڈان کی دیکھیں, اور اس طرح کی بہت سی ملک جہاں پہ سول وار چل رہی ہے, تو اس حساب سے پاکستان کا نے تو ابھی ہی زور پکڑا ہے ہمارے ریفیوجی کلیمز نے, اور جس میں کلائنٹ آ کے آتا ہے ہمارا بیسس آف اپلیکیشن کلیم لگا دیجئے میڈم, کوئی پرواہ نہیں, جلدی ہو جائے گا, کیونکہ ورک پرمٹ زیادہ مہنگا اور یہ چیپر ہے اور فاسٹر ہے. تو دیکھیے یہ امیگریشن کینیڈا ویزا آفیسرز ہر چیز نوٹ تو کر رہے ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں اس چیز کو وہ نوٹ کر کے کیپ لگائیں یا بین کر دیں, لیکن ابھی کوئی اتنا وہ نہیں ہے. یہ تو ہمیں دکھ رہا ہے نا, بینگ کنسلٹنٹ اینڈ یو بینگ اے لائر. کیا ایز اے کنسلٹنٹ آپ فائل کسی کی ریجیکٹ ہونے کے بعد اس کا جوڈیشل ریویو کرواتے ہیں یا بس ری اپلائی کرنا ہوتا؟ اگر ہم نے جوڈیشل ریویو کرانا ہو تو پھر ہم ان کو لائر کو ریفر کرتے ہیں, کیونکہ بینگ اے کنسلٹنٹ ہم نہیں کر سکتے. اوکے. کسی بھی PNP پروگرام میں, ایک سے زیادہ PNP پروگرام میں لوگوں کو فائل کی جا سکتی ہیں فائلز؟ یہ کوئی آپ نے ایک صوبے کا PNP پروگرام کر لیا ہے تو اٹ از کنیکٹڈ ود آل دا پروونسز ان کینیڈا؟ بالکل کی جا سکتی ہے, کنیکٹڈ ہیں بالکل, لیکن اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ ہم 2 پروونسز کے لیے PNP اپلائی کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے مارکیٹ کے اندر کہ اب تو کیپ لگ گیا ہے انڈر گریڈ پروگرام کے اندر, تو اسٹوڈنٹ بہت کم جائیں گے. جی. کینیڈا کے اندر کیا واقعی اسٹوڈنٹس کو لے کر ہاؤسنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو رہنے کی جگہ نہیں ہے, اور ریسیشن کے حوالے سے بہت زیادہ متضاد خبریں ہیں. آپ ابھی کینیڈا سے آئی ہیں, کل واپس جا رہی ہیں, کیا واقعی ریسیشن اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا بھی دل کر رہا ہے پاکستان میں رہ لوں؟ ریسیشن نو ڈاؤٹ کینیڈا میں زیادہ ہے, لیکن پھر بھی پاکستان سے تو بہتر حالات ہی ہیں. تو اس لیے وہ حضرات جو کہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں پاکستان سے, 100 بسم اللہ, ضرور آئیں, ٹرائی کریں, اپنی لک آنے کی کوشش کریں. بالکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں, ہم بھی تو رہ رہے ہیں وہاں. تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا, جیسے کووڈ کے بعد پوری دنیا میں ہی ایسے ہوا ہے, تو کچھ کینیڈا میں اسپیشل نہیں ہوا. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سیٹلمنٹ, اگر ہم دیکھیں ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹس DLIs,
اب مجھے ایگزیکٹ فگر نمبر بھول گیا ہے, سمجھیے اگر 1000 DLIs کینیڈا میں ہیں تو اس میں سے 600 آنٹیریو میں ہیں, جس کا یہ مطلب ہے کہ آنٹیریو اور برٹش کولمبیا وہاں پر بھی بہت زیادہ ہیں. ان 2 پروونسز میں اسٹوڈنٹ کا انفلکس سب سے زیادہ رہا, اور یہ پروونسز ناکام رہے اتنے اسٹوڈنٹس کو سیٹل کرنے میں. اسی وجہ سے کوٹا سسٹم کر دیا ہے کینیڈین امیگریشن نے کہ اب ان پروونسز کی طرف زیادہ اسٹوڈنٹ کا کوٹا نہیں ہوگا جو سیٹلمنٹ اچھی پرووائڈ نہیں کر سکے ان دا پاسٹ, وچ مینس کہ اب البرٹا, سسکیچوان, مینیٹوبا, اٹلانٹک پروونسز کو یہ اپرچونٹی دی جائے گی کہ ان کی طرف اسٹوڈنٹس آئیں انڈر مور کوٹا, اور وہ سیٹلمنٹ میں ہیلپ کریں, کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی گنجائش ہے. اور یہ جو اسٹوڈنٹس ابھی ریجیکشن ریشو ان کی بہت بڑھتی جا رہی ہے ڈیو ٹو آل دیز کیپس, ان کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز ہے؟ شوڈ دے نیڈ ٹو ویٹ فار another سیشن کہ وہ سپٹمبر انٹیک کے اندر ری اپلائی کریں, اور دے ہیو ٹو جسٹ ری اپلائی رائٹ اوے؟ رائٹ اوے بالکل نہ کریں, نیکسٹ انٹیک کے لیے کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یا یہ کہ کالج چینج کر کے دیکھیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی اسٹوڈنٹس کو بہت نہیں پتہ لگا ہے کہ آنٹیریو اور BC سے کوٹا کم کر کے باقی پروونسز کو دیا گیا. یہ کنسلٹنٹ یا لائر کا ذمہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ اب اگر آپ کا لاسٹ ایئر ایڈمیشن لیٹ سے آنٹیریو میں یا BC میں ہوا تھا کسی کالج میں, تو اب کالج چینج کر کے دیکھنا پڑے گا. اوکے, پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل جاتا ہے اس میں بڑی ریشو اسٹوڈنٹ کی جو ہوتی ہے وہ میل اسٹوڈنٹ. کہا جاتا ہے کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پر سہولیات ایسی نہیں ہیں, اور ہماری کنزرویٹو سوسائٹی کے اندر سے لوگ بچیوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجنے میں تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہیں. آپ کینیڈا میں ایز اے مدر بھی رہ رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان سے آ کر پڑھنے والی لڑکی کینیڈا میں سیف نہیں ہے؟ بظاہر کینیڈا از اے سیف کنٹری. اپنے بچوں کو اتنا سمجھدار آپ اگر پاتے ہیں, اپنی بیٹیوں کو, کہ وہ آپ سے الگ اور اتنے زبردست ڈفرینٹ کلچرل اینڈ سوسائٹل پریشر میں وہ انٹیگریٹی قائم رکھیں گی جس کی آپ نے تربیت دی تھی, اور جو آپ اپنے کنزرویٹو کلچر یا سوسائٹی میں چاہتے ہیں کہ بیٹی ویسے ہی رہے, اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ بھیج دیجئے. ایز اے فار این انڈیویجول کینیڈا از اے سیف کنٹری اگر آپ کو اپنے اوپر خود کنٹرول ہے, لیکن اگر آپ کو ہی نہیں ہے تو اللہ بھلا لوگ تو ہر جگہ ملتے ہیں, پاکستان میں بھی ملتے ہیں. تو یہ ماں باپ کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی اتنی تیار کی ہوئی ہے کہ وہ اکیلے جا کے اسی طرح سے سروائیو کر پائے گی جیسا یہ چاہتے ہیں. پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ جو کینیڈا کے اندر اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے, اس میں جاب اپرچونٹی مارکیٹ میں کس حد تک ابھی موجود ہے؟ وہاں جو اسٹوڈنٹ ہے, کیا آپ کے پاس خوار ہوتے ہوئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یا اسٹوڈنٹس کی مارکیٹ کے اندر ابھی وہ بھوچال نہیں ہے اور ان کو پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ مل جاتا ہے؟ بہت آسانی سے نہیں ملتا پوسٹ گریجویٹ اوپن ورک پرمٹ. اچھا, یہ بھی ایک عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر USA کا ویزا ہے اور آپ USA میں ہیں تو وہاں سے اگر آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کرتے تو آپ کو بآسانی مل جاتا ہے, یا آپ USA سے کینیڈا کی بارڈر پاس کر کے کینیڈا پہنچ کر جا کے ریفیوجی کلیم کر سکتے ہیں. ان دونوں کی ہمیں ڈنکی کے طریقے بتائیے کہ کیا ہے؟ لگتا ہے آپ نے ڈنکی مووی ریسنٹلی دیکھی ہے. جی, پہلی بات جو آپ نے بہت اچھی تھی, حقیقت کے بھی قریب تھی. پہلی جو آپ نے سوال کیا ہے تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر آپ کے پاس US ویزا ہے تو آپ کو کینیڈا کا ویزا بآسانی ملے گا. ہم نے ایسا ہوتے دیکھا ہے کہ بچوں کی شادیاں ہیں کینیڈا میں, اور ماں باپ کا US تک کا ویزا ہے, وہ اس میں آ گئے کہ اب ہمیں کینیڈا کا مل جائے گا, اور نہیں دیا, جینوئن ریزن پر بھی نہیں دیا. اس سے بڑا اور کیا ریزن ہو سکتا تھا کہ بچوں کی شادی ہے کینیڈا میں. تو یہ کہ میں نے US ویزا ایکسیپٹنس کے ساتھ بھی کینیڈا ویزا ریجیکشن بہت دیکھی ہے. پہلی بات یہ, اور جو دوسری بات آپ نے کی وہ بھی سچ ہے کہ اگر آپ کے پاس US کا ویزا ہے اور آپ بائی روڈ سم ہاؤ کینیڈا میں آ جاتے ہیں تو آپ ریفیوجی کلیم کر دیتے ہیں. مگر اب تو ریفیوجی اینڈ آفٹر دس مطلب چینج ان نیفٹا ٹریٹی جو بائیڈن نے کی, you need to have some relatives in Canada in order to slip into the Canada, otherwise they're going to send you back. نارملی ہیں لوگوں کے ریلیٹیوز کوئی نہ کوئی تو نکل ہی آتے ہیں, زیادہ تر کے زیادہ نکل ہی آتے ہیں, ورنہ وہاں پر آ کے آپ جب ریفیوجی کرتے ہیں it's going to be a different story بالکل all together. اچھا, مگر انکریج نہیں کرنا چاہیے to become refugee as a fake. If you are real refugee then you need refuge. اس کے بعد کو asylum بھی چاہیے. مگر یہ جو لوگوں کا جان بوجھ کے ریفیوجی بننا ہے یہ انتہائی غلط ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے.
بالکل غلط ہے. میرے پاس جب آتے ہیں میں کہتی ہوں آپ کے پاس ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں ریزن تو آپ پیدا کریں گی نا میڈم. تو یہ کہ افسوس ہوتا ہے. میں پھر بھی بہت سمجھاتی ہوں کہ ہمارے پاس اس سے بہتر عزت دار طریقے اور راستے ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میڈم یہ کریں, یہ سستا بھی ہے آسان بھی ہے. تو اس کو نا سوچ کو بدلیں تھوڑا سا. اس سستے کو بہتر کرنے کے لیے میرے خیال میں لائرز کو ریفیوجی کی فیس بڑھا لینی چاہیے, بالکل یہی, ہاں, تاکہ وہ کم از کم ورک پرمٹ کے قریب چانس بن جائے. بالکل کچھ ایسے ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ اصل میں نا یہ ساری چیزیں بڑھتے 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 پھر آپ کے ملک کے جو ہے اس پر دھبا ہونے لگتا ہے نام پر, اور ہم یہی نہیں چاہتے. ہم تو پاکستان کا امیج بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں ہر اچھے فیل سے, تاکہ یہ کہلایا جائے جی کینیڈین پاکستانی اس نے یہ کام کیا اچھا. اچھا, پاکستان میں آپ آئی ہیں اس دفعہ اور آپ نے مختلف جگہوں پہ لوگوں سے ملی بھی ہوں گی. آپ نے کیا کیفیت دیکھی؟ پاکستانی اس وقت کینیڈا جانے کے حوالے سے زیادہ تلملا رہے ہیں یا یہاں مارکیٹ اب ٹھنڈی ہے تھوڑی؟ یہ دوسرے کنٹریز کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. یہ جو کینیڈا کے بارے میں کچھ عرصے سے بہت زیادہ اوور کینیڈا ریپیٹ ہو رہا تھا, اب تھوڑا ٹھنڈا ہوا ہے؟ اگر مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کینیڈا اتنی سخت اسکروٹنی نہ رکھے تو 80% پاکستان آج کینیڈا آ گیا ہوتا, جتنا پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے لوگ ایفرٹ ایک دم سے کرنے لگے ہیں. ورنہ 5 سال پہلے لگتا تھا کہ پاکستانی پاکستان میں بھی ٹھیک تھے, کینیڈا آ جائے تو چلو اچھی بات ہو گئی. لیکن پچھلے 4-5 سالوں میں لگتا تھا کہ جیسے اب سب رسیاں توڑا کے آنا چاہ رہے ہیں. اور ابھی جب میں آئی ہوں تو ابھی بھی وہی زور ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی سے تو ہم پولیٹیکلی ہلے ہوئے ہیں نا. اللہ کرے کہ اسٹیبلٹی آئے ملک میں اور لوگوں کو یہاں پر بھی جو ہے وہ اپرچونیٹیز ہر طرح کی دوبارہ سے حاصل ہو جائیں, لیکن ابھی کچھ مزہ نہیں آ رہا. کینیڈا آنے والی فیملی کو عائشہ روف فرام ایڈمنٹن 5 بڑی نصیحتیں کیا کرے گی؟ what they need to do exactly if they want to come to Canada? سب سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں بہت ساری ہارڈ شپ کے لیے, کیونکہ زندگی بہت آسان نہیں ہوتی. پہلے 2 سال جب بھی آپ کسی جگہ ہجرت کر کے جاتے ہیں, اسی لیے ہجرت میں برکت بھی رکھی گئی ہے. دوسرا, اپنے آپ ایسیٹس جتنے اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں پاکستان سے نکلتے ہوئے, جس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں ایک گھر ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو بیچ دیں اور وہاں پر گھر خریدیں, بجائے اس کے کہ کوشش کریں یہاں پہ بھی ایک رہیں وہاں پر آپ مشکل میں رہتے رہیں. تو کینیڈا آنے کے لیے اپنے ریسورسز تیار رکھیں اپنے ساتھ. تیسری ایک یہ بات کہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی فیلڈ چینج کرنی پڑے, ایکسپرٹیز جو ہے آپ کی, اور اگر چینج نہیں کرنا چاہتے تو ہو سکتا ہے آپ کو ایجوکیشن بھی حاصل کرنی پڑے وہاں پر. اور 5ویں اس وقت میرے ذہن میں آ نہیں رہی, لیکن 5ویں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا ابھی بھی اوپن ہے بہت سارے لوگوں کے لیے, بہت سارے امیگرینٹس کے لیے اس کی باہیں کھلی ہوئی ہیں ان اے وے کہ اس کے پاس ابھی بھی بہت اپرچونیٹیز ہیں, بہت سے گیپس ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کا ایکسپرٹیز فل ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ خواتین و حضرات.